نبی نے فرمایا دیوانو مستانو فرزانو مجھ سے محبت و عقیدت کرنے والو دنیا دار کے نام پہ بولو چاہے نہ بولو، زمیندار کے نام پہ چاہے بولو نہ بولو، سرمایہ دار کا چاہے چرچا کرو کہ نہ رہو، امیر و تاجدار کا چرچا کرو نہ کرو، مگر جب تمہارے رب کا نام آئے اور رب کے ذکر کو کوئی کہے تو اپنے پروردگار کا نام اونچی بلند آواز میں کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا سرکار فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا والوں کی تعریف کوئی غریب کرتا تو اسے پیسے مل جاتے، کچھ نہ کچھ امداد ہو جاتی ہے، اگر ہم غریب بندے اللہ کا ذکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر ایک بار کہتا ہے سبحان اللہ، کیا کہتا ہے؟ سب بول دیجئے گا، کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ پاک عرش کے فرشتوں کو جمع کرتا ہے اور فرشتوں سے ارشاد فرماتا فرشتوں ذرا زمین کی طرف نظر کرو، فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں، کوئی بندہ اللہ کا نام لے رہا ہوتا ہے، اس کی پاکی بیان کرتا ہوتا ہے، تمہید و کبریائی بیان کرتا ہوتا ہے، اس کی توحید کا اعلان کرتا ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں مولا یہ تو تیری یاد میں بیٹھا ہوا ہے، تیرے نام کی مالا جپ رہا ہے، یہ تو سبحان اللہ الحمدللہ کی تکرار کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں اس بندے سے راضی ہو گیا، اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ فرماتا اب تمہاری ڈیوٹی ہے فرشتوں، جب تک یہ بندہ میرا ذکر کرتا رہے تم گنتے رہنا کتنی بار اس نے میرا نام لیا، گنتے رہنا۔ کہا مولا پھر؟ بولے جب اس کا ذکر ختم ہو جائے تو تم اٹھنا اور جانے کے بعد جتنی بار میرا نام میرے بندے نے لیا ہے اتنے پیڑ اس کے نام سے جنت میں لگا دینا۔ کہاں لگا دینا؟ زور سے بولو۔ ہم بول رہے ہیں صدیرن پور میں پیڑ کہاں لگ رہے ہیں؟ جنت میں۔ اچھا پیڑ چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے، ہم کسان ہیں سب، دھان کا بھی ایک پیڑ ہوتا ہے، گیہوں کا بھی ہوتا ہے، لیٹے کا بھی ہوتا ہے، ارہر کا بھی ہوتا ہے، ڈھینچے کا بھی ہوتا ہے، مینتھا کا بھی ہوتا ہے، مکا کا بھی ہوتا ہے، چرائی کا بھی ہوتا ہے، آلو کا بھی ہوتا ہے۔ بولو بھائی یہ سب پیڑ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اور آگے بڑھیے گا، گلاب ہے، چمپا ہے، چمبیلی ہے، کیبڑا ہے، نسترن ہے، لالا ہے، بیلا ہے، رات کی رانی ہے، دن کا راجہ ہے، گلاب باز ہے، اور مختلف قسمیں اور گناؤں، ٹائم اتنا نہیں ہے، حالانکہ بہت پیڑوں کے نام یاد ہیں، پھولوں کے نام بھی یاد ہیں۔ آگے بڑھیں گے اکوا ہے، انڈوا ہے، ببول ہے، پیپل ہے، جامن ہے، امرود ہے نا، اور آگے بڑھیں گے بادام ہے، پستہ ہے، کاجو ہے، چرونجی ہے، چلگوزہ ہے، اور آگے بڑھیں گے سیب ہے، لیچی ہے، انار ہے، کیلا ہے۔ بولو سب پیڑ ہی ہے نا بھائی؟ ارے ہاں نا میں جواب دو بھائی، سب کیا ہے؟ یہ سب پیڑ ہی ہے نا، مگر سبحان اللہ کے بدلے میں جو جنت میں اللہ پیڑ لگوا رہا ہے وہ کیسا ہے؟ کتنا بڑا ہے؟ دھان جیسا تو نہیں، گیہوں جیسا تو نہیں، مکہ جیسا تو نہیں، اکوے جیسا تو نہیں، انڈوے جیسا تو نہیں، گلاب، چمپا، چمبیلی، کیبڑا، نسترن، یاسمن، سلما، چمبیلی، لالا اور بیلا کی طرح تو نہیں ہے۔ کیسا ہے وہ پیڑ؟ آقا نے فرمایا ان فی الجنت شجرہ یسیر الراکب فی ظلھا مئۃ عام، جنت کا ایک درخت، جنت کا ایک پیڑ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اللہ پاک جنتی سے کہے گا تفریح کے لیے نکل، اس درخت کے نیچے تفریح کر۔ آقا فرماتے چلتے چلتے ایک ہفتہ گزرے گا، 2 ہفتے گزریں گے، مہینہ گزرے گا، سال گزرے گا، 10 سال گزریں گے، 50 سال گزر جائیں گے، فرماتے میں تو آمین 100 سال کا ٹائم گزر جائے گا مگر جنت کے ایک پیڑ کی ٹھنڈ ختم نہیں ہوگی۔ بولو بھائی نبی کہہ رہے ہیں، مگر یہ ملے گا کس کو؟ نیتا جی کا نعرہ لگانے والے کو؟ پوچھ رہا ہوں، جواب دیجئے۔ پردھان جی کا، ممبر صاحب کا؟ ارے بولو بھائی، ایم ایل اے صاحب کا، منتری سنتری جنتری صاحب کا؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، کسی اجلے یا اہل محلے کا؟ پوچھ رہا ہوں بھائی۔ دنیا دار کی تعریف میں کچھ نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو پروردگار کی یاد کرنے میں ملے گا، اس کا نام لینے میں ملے گا، پھر
کسی نے قلم اٹھایا تھا اور اپنے انداز میں یوں کہا تھا، سبحان اللہ بولو یار، تو تھکا ہوا میں بھی کم نہیں ہوں یار، بولو نا سبحان اللہ، کہ ذکر خدا سے روح کو، ذکر خدا سے روح کو گرمانا چاہیے، اور جب رب کا نام آئے تڑپ جانا چاہیے۔ ابھی سن رہے تھے نا آرام سے بیٹھے بھائی، پھر بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ ارے بولو بھائی، وہ پریشان ہو کر بھی اللہ کا نام لینا بند، اور ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہمارے حالات کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو مفتی صاحب کا کلام ہی سنا دیتا ہوں، تقریر تو ہمارے جو مقرر صاحب قاری شکیل صاحب آئے ہوئے ہیں ان کی سن لینا، میں نعت ہی نعت پڑھ دیتا ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ تو سنا دوں شعر؟ بولو بھائی، کیوں بار بار اللہ اللہ کہا جاتا ہے یا رسول اللہ کہا جاتا ہے؟ سنیے گا۔ اعمال کہاں ہے اس قابل، جنت ہمیں ہو جائے حاصل، اعمال کہاں ہے اس قابل، جنت ہمیں ہو جائے حاصل، فردوس نے آ کر چومے قدم، جب ہم نے نبی کا نام لیا، فردوس نے آ کر چومے قدم، جب ہم نے نبی کا نام لیا۔ اچھا، یہ اللہ اور رسول کا ذکر کرنا سب کے مقدر میں ہے ہی نہیں، سب کے مقدر میں ہے ہی نہیں۔ کس کے مقدر میں؟ کون لیتا ہے؟ غدار نہیں لیتے، مصطفیٰ کے وفادار لیتے ہیں۔ اس کو مفتی صاحب نے بڑا اچھا کہا، یہ شعر تو سمجھ میں آ ہی جائے گا، بہت آسان اردو ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ بو جہل یہ تیری قسمت تھی، میں خانے میں تھا محروم رہا، بو جہل یہ تیری قسمت تھی، میں خانے میں تھا محروم رہا، اور گھر بیٹھے وہ ویسے کرنی نے، گھر بیٹھے وہ ویسے کرنی نے، عشق نبی کا جام لیا، گلشن میں جو آ کر طوطی نے، جب پیارے نبی کا۔ اچھا، اس نام کے لینے سے کچھ فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے بولو بھائی، چلو ہمیں اور آپ کو تو نہیں پتا، مگر ایک ٹیم ہے جو نبی کا ذکر کرنے سے، نعت پڑھنے سے، نعرہ لگانے سے یا رسول اللہ کہنے سے منع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بار بار نبی کا نام لینے سے کیا ملتا ہے؟ ہم نے کہا چل ہماری تو نہیں مانے گا تو ہمیں کیا ملتا ہے، مگر ہم ایسی دلیل دے دیں جو کاٹے سے کٹے بھی نہیں، بانٹے سے بٹے بھی نہیں۔ پوچھ مکے کی سرزمین پر کوڑے کھانے والے حبش کے بلال سے کہ نبی کا نام لینے میں کیا ملتا ہے۔ عمار بن یاسر سے پوچھ، صہیب رومی سے پوچھ کہ رسول اللہ کے نعرے لگانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، تو جواب آج بھی ان کی قبروں سے آ رہا ہے۔ مفتی صاحب شعر لکھتے ہیں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ زنجیر غلامی ٹوٹ گئی اور بانگ اذاں کی گونج گئی، زنجیر غلامی ٹوٹ گئی اور بانگ اذاں کی گونج گئی، جس دن سے بلال حبشی نے پیارے نبی کا نام لیا، جس دن سے بلال حبشی نے
پیارے نبی کا نام لیا، گلشن میں جو آ کر طوطی نے پیارے نبی کا نماز بھی اس جس کا دل عشق رسول سے خالی ہے اس کے سجدوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ سنیے مفتی صاحب کتنا اچھا شعر لکھتے، ملاحظہ فرمائیں۔ بے عشق عبادت جس نے کی وہ منہ پہ اسی کے ماری گئی۔ یہ سال 6000 کروڑ برس، کتنے؟ زور سے بولو کتنے؟ 6000 سال، لاکھ نہیں 6000 کروڑ برس جس نے اللہ کی مگر تعظیم نبی سے انکار کر دیا، نماز کوئی کام، اسی کو کہہ رہے ہیں مفتی صاحب۔ بے عشق عبادت جس نے کی وہ منہ پہ اسی کے ماری گئی۔ ابلیس نے روکھے سجدوں کا اللہ سے کیا انعام لیا۔ ابلیس نے روکھے سجدوں کا اللہ سے کیا انعام۔ آخری شعر سنیے، پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ جواب میں لکھتے ہیں مفتی صاحب، مقبول خدا وہ سجدے ہیں جو عشق نبی میں ڈوبے ہیں۔ مقبول خدا وہ سجدے ہیں جو عشق نبی میں ڈوبے ہیں۔ خالق نے اسی کو بخش دیا جس نے بھی نبی کا نام لیا۔ خالق نے اسی کو بخش دیا جس نے بھی نبی کا۔ فرماتے ہیں او دیوانو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کس کا نام لینا چاہیے تھا؟ کس کے تم نعرے لگا رہے ہو؟ کس کے پرچار کر رہے ہو؟ کس کے جلوس نکال رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کسی کی جے بیجے کیوں کر پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ ہم غلام ہیں تو غلامی کا ثبوت دینا پڑے گا۔ آخری جملے میں کہہ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے، اس کے بعد شاعر آئیں گے، اس کے بعد آخری مقرر آ جائیں گے۔ سن لیجئے گا، توجہ ہے آپ لوگوں کی۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جب اللہ کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس نعمت کا چرچا کرو۔ کیا کرو؟ اب چرچا جو مولانا توصیف نے کہا تھا اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ڈی جے بجا کر نہیں، باجے گاجوں سے نہیں، خرافات کر کے چرچا نہیں ہونا چاہیے، ڈانس پارٹی کر کے چرچا نہیں ہونا چاہیے، واہیات ڈھول تاشے بجا کر چرچا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رسول اللہ کا میلاد سجا کر چرچا ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت کر کے چرچا ہونا چاہیے، نعت ہائے مصطفیٰ سن کر اور سنا کر ہونا چاہیے، تاکہ پتہ لگ جائے کہ ہاں یہ شادی کی تقریب ہے تو یہ شادی دنیا دار کی شادی نہیں، یہ محمد کے وفادار کی شادی ہے۔ سنیے میرے دوستان محترم، اللہ پاک ہم سب کو اچھے موقع پر خدا کا ذکر، رسول اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسے ہم مسلمان ہیں، کیسے ہم عاشق ہیں؟ ابھی ہاتھ اٹھوا تو سب کہہ دیں گے ہم عاشق رسول ہیں۔ کون ہیں ہم؟ اور پوچھنے لگو عشاء کی نماز کتنوں نے پڑھی ہے؟ عشاء کی نماز ویسے عاشق رسول ہے، ہاتھ اٹھا دیں گے، وعدے کریں گے، مگر عشاء کی نماز کتنوں نے پڑھی ہے؟ بڑی درد کی بات میں کہنے چلا ہوں،
बड़ा दुख व रो रह जाता है, बैठकों पे बैठ के, मकानों पे बैठ के, चौराहों पे बैठ के, बोले वो बाबरी ढाके मंदिर बना दिया, मथुरा की ईदगाह जाने वाली है, ज्ञानवापी पे मुकदमा चल गया, शिमला में देखो क्या हाल हो गया, उत्तराखंड में देखो कितना बवाल मच रहा है, बिल्डोजर बाबा का बड़ा तेज दौड़ रहा है, होगा क्या? ये चर्चे हैं कि नहीं है मुसलमानों में? निराश है कि नहीं है? खौफ है कि नहीं है? दहशत है कि नहीं है? बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूं, खता उनकी नहीं, खता हमारी है। हमने मस्जिदों में जाना छोड़ दिया, उन्होंने ढाना शुरू कर दिया। अगर हम मस्जिदों को आबाद करें तो किसी में हिम्मत नहीं को जो हमारी मस्जिदों को ढा सके, हमारे मदरसों पे ताला लगा सके, हैं हमारे ऊपर कोई अंगुष्ठ नुमाई कर सके। तवज्जो फरमाइए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, हम कैसे हो गए? सरकार ने फरमाया था बहुत दिनों पहले, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। क्या है? ये बात कहे बगैर नहीं रहूंगा, टाइम तो मेरा खत्म है, उनमें मुझे जरूरत भी नहीं थी कि मैं तकरीर करूं, मगर हाजिरी होनी थी, हाजिरी हो गई, वो ही काफी था। हैं? नबी ने क्या फरमाया? नमाज दीन का पिलर है, सुतून है, खंबा है। सरकार फरमाते हैं फमन अकामहा कामद्दीन, जिसने नमाज को अदा किया उसने दीन का पिलर खड़ा कर दिया, दीन का सुतून कायम कर दिया, दीन का खंबा खड़ा कर दिया। फिर आगे क्या फरमाते हैं सरकार? वमन तरकहा फकद हदामद्दीन, जिसने जानबूझकर कसदन नमाज को छोड़ा उसने दीन का खंबा गिरा दिया। दीन का खंबा मैं नहीं कहूंगा, अब आप फैसला करो, गिराने वाले ज्यादा हो या बनाने वाले ज्यादा हो? तो फिर घाटा कौन दे दिया? नुकसान कौन पहुंचा रिया? बोलो भाई, कौन पहुंचा रिया है नुकसान? किसी में जुर्रत नहीं, किसी में हिम्मत नहीं, है ना? आज दौरे हालात हैं, कैसे हालात बदल गए। मैंने 4 मिसरे लिखे, उनको तहत में सुन लो, है ना? सुनीजिएगा, तवज्जो है आप लोगों की? हैं? मिली जो सहाबा से वो निशानी नहीं जाती, मिली जो सहाबा से वो निशानी नहीं जाती, नबी के पीछे चलते तो सुल्तानी नहीं जाती, नबी के पीछे जो चलते तो सुल्तानी नहीं जाती। और माँ बेटियों के लिए मौलाना भी कह के गए, मैं सिर्फ शेर कह रहा हूं, पर्दे का लिहाज करें, बेहिजाब बाजारों में ना घूमें, गैरों के सामने बुर्के का नकाब उठा के न चलें, नुमाइश शादियों में लिपस्टिक कराकर और मेकअप कराकर, ब्यूटी पार्लर में जाकर श्रृंगार कराकर गैरों मर्दों को अपने चेहरे ना दिखाएं। क्यों? इसलिए कि हम मोहम्मद के गुलाम हैं, मोहम्मद की कनीज़ें हैं, फातिमा की खादमाएं हैं। उस फातिमा का सदका, मैंने शेर कहा था, पहला मिसरा सुना आपने, मिली जो सहाबा से वो निशानी नहीं जाती, नबी की सीरत पे चलते तो सुल्तानी नहीं जाती। रिदाए फातिमा जहरा ने अब तक लाज रखी है, रिदा कहते हैं अरबी में चादर को, रिदाए फातिमा ज़हरा ने अब तक लाज रखी है, वगरना कौम की बेटी की उरियानी नहीं जाती, वगरना कौम की बेटी की उरियानी नहीं जाती। अजब हालात हैं इस दौर में कौमे मुस्लिम के, अजब हालात हैं इस दौर में कौमे मुस्लिम के। करे सलाम किसको सूरत पहचानी नहीं जाती, करे सलाम किसको सूरत, बोलो यही हालात है ना, यही पता ना लग रहा। हाँ, मैं नहीं कहता इस चीज को, आपने कह दिया है ना। करे सलाम किसको सूरत पहचानी नहीं जाती। आखिरी शेर सुने, शेर और भी है मगर टाइम नहीं है, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। कहो फुरकान, कहो फुरकान कौम के मुस्लिम जवानों से। ये जो 18 घंटे मोबाइल देख रहे हैं, मूवियां देख रहे हैं, पिक्चरें देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, फाइनल मैच देख रहे हैं, क्या कब्र का कोई ख्याल नहीं है, मरने का कोई ख्याल नहीं है? कहो फुरकान कौम के मुस्लिम जवानों से, तू बालिग हो गया सजदे में पेशानी नहीं जाती, तू बालिग हो गया सजदे में पेशानी नहीं जाती,
ملی جو صحابہ سے وہ نشانی نہیں جاتی، نبی کی سیرت پہ چلتے تو سلطانی نہیں جاتی۔ چرچا کرنے کا حکم آیا ہے قرآن میں، ایک جگہ خوشی کا بھی ذکر قرآن میں آیا، اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے لوگو، اللہ کی طرف سے تم پر جب کوئی فضل آئے، اللہ کی رحمت تمہیں ملے تو تم خوشی کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ خوشی کیا کرو، مگر خوشی ناجائز والی نہیں۔ وہ خوشی ہو جب سرکار علیہ السلام کے صحابہ کرتے تھے، سرکار علیہ السلام سامنے آتے تو سرکار علیہ السلام کی تعظیم کے لیے صحابہ اٹھ جاتے، مسکراتے اور مرحبا یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا کرتے تھے۔ مسلمانوں، سب سے بڑی جیت جو ہے مسلمان کی وہ عشق مصطفیٰ۔ ذہن کے اندر کتنی خباثت ہے، نگاہوں کے اندر کتنے جراثیم ہیں، کانوں کے اندر کتنی خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے کبھی آپ نے نہیں سوچا۔ کپڑے کی صفائی کے لیے پانی ضروری، واشنگ مشین ضروری، صابن ضروری، فنائی ضروری، پاؤڈر ضروری، کیمیکل وغیرہ ضروری، چمک لانے کے لیے ہرا ریڈ، ٹیو بال، نیپنی بال اور تمام پریس وغیرہ ساری چیزیں ضروری ہیں، مگر نبی نے فرمایا لوگوں اپنا ایمان بھی تو نیا کیا کرو نا۔ صحابہ نے پوچھا سرکار ایمان نیا کیسے ہوگا؟ آقا نے فرمایا جدد الایمان جدد الایمان، قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تم اگر اپنا ایمان نیا کرنا چاہتے ہو، کپڑا صاف کرنا ہے، پاؤڈر چاہیے، سرف چاہیے، پانی چاہیے، صابن چاہیے، کیمیکلز چاہیے۔ ایمان کو اگر نیا کرنا ہے تو کلمہ شریف کا ورد کرنا چاہیے۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ آ رہی ہے آواز؟ آ رہی ہے؟ تم سے کم لگا ہوا نہ ہوں، بس قسمت ہے کہ ترکان میں جنم لے لیا ہے۔ کسان کے گھر میں پیدا ہوئے، کون چین سے بیٹھا ہے اس ٹائم؟ ارے بولو بھائی، کوئی چین سے بیٹھا ہے؟ تو نبی نے فرمایا ایمان تازہ کرنا ہے، ایمان نیا کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ زور سے بولو بھائی، اب تو بولو نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ چلو تھوڑی دیر تقریر کر لیتے ہیں، ٹائم نہیں ہے، وقت بہت کم ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے جلدی سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بڑے خاموش بیٹھے ہیں آپ، میں ایک ایسی ہستی کے چند شعر پڑھ لوں تاکہ برکتیں مل جائیں اور میرے پیر و مرشد کی طرف سے بھی فیضان مل جائے مجھے۔ فارسی کی ایک ربائی ہے، اس سے آپ آمین کہہ دیجئے گا۔ کیا کہیں گے؟ صاحب لطف بے کرام مدد، بولیے آمین۔ یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، الگ سے فارسی ہے، مگر آمین بول دیجئے مصرع ختم ہونے پہ۔ صاحب لطف بے کرام مدد، نو شہ بزم عارفاں مدد، مدد کن یا سیدی سرکار کلاں، از پہ اشرف زمان مدد۔ اب میں بہت قریب کے بہت بڑے جید عالم، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے وقت کی مناظر، بہت بڑے عالم دین جانتے ہوں گے سب لوگ، ان کو سب تو نہیں مگر اکثر لوگ جانتے ہوں گے، مفتی محمد حسین صاحب سنبھلی جانتے ہیں؟ ہاں کچھ لوگ جانتے ہیں، حاجی صاحب تو جانتے ہیں کہ نئی عمر والے نہیں جانتے، یہ تو سلمان کو جانتے ہیں، شاہ رخ خان کو جانتے ہیں، امیر خان، قادر خان، بمبئی کے گنڈوں کو جانتے ہیں، یہ مسجد کے مولانا کو نہیں جانتے، مدرسے کے شیخ الحدیث کو نہیں جانتے، قاری قرآن کو نہیں جانتے۔ یہ تو جنہوں نے قوم کی لٹیا ڈبو دی ہے ان کے نام ایک منٹ میں بتا دیں گے، مگر چار مولاناؤں کے نام پوچھ لو تو نہیں بتا پائیں۔ ان کے لکھے ہوئے چند شعر پڑھ لوں گا مولانا عرفان صاحب، کیونکہ وہ ولی صفت آدمی تھے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہونی چاہیے نبی کے غلاموں کی۔ اور جو ہم نبی کا ذکر کر رہے ہیں، حسن بھائی نے یہ جلسہ سجایا ہے، یہ کوئی ہم نیا کام نہیں کر رہے، یہ تو روز اول سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور روز آخر اور بعد روز آخر ہوتا رہے گا۔ یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ کتنی اچھی نعت پڑھ دے کوئی، کتنی اچھی حدیث سنا دے آپ کو، قرآن سنا دے، مگر
مجمع پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. اسی پہ قلم اٹھایا ہے مفتی محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. ارشاد فرماتے ہیں, ایک بار کہہ دیں گے آپ سبحان اللہ؟ دھیرے سے بول دیجئے گا, میں آپ کو زور سے نہیں کہوں گا, بول دیجئے سبحان اللہ. کہ گلشن میں, گلشن کہتے ہیں باغیچے کو, سمجھ رہے ہیں, جس میں مختلف قسم کے درخت لگے ہوں, پھل پودے دار. گلشن میں جو آ کر طوطی نے جب پیارے نبی کا نام لیا. کیا ہوتا ہے, ہمارے ہزاروں کے مجمع میں کچھ نہیں ہوتا, سینکڑوں کے مجمع میں کچھ نہیں ہوتا, مگر نبی کا نام سن کے تو چمن میں رہنے والے پرندے, بلبلے, تتلیاں, بھورے, کمری, جتنے بھی پرندے رہتے ہیں سب کیا کرتے ہیں ذرا سنیے گا. گلشن میں جب آ کر طوطی نے پیارے نبی کا نام لیا, کہہ اٹھا ہر ایک گل صلی علی, کہہ اٹھا ہر ایک گل صلی علی. بلبل نے کلیجہ تھام لیا, کہہ اٹھا ہر ایک گل صلی علی. بلبل نے کلیجہ تھام لیا. اور یہ جو مولانا لوگ اتنا زور دیتے ہیں کہ بھائی سبحان اللہ کہو, نعرہ رسالت لگاؤ, نعرہ تکبیر کہو, اللہ اکبر بولو, کیا ملتا ہے؟ سنیے گا, محبت سے بولو یار تھوڑا سا سبحان اللہ. نہیں بول رہے آپ سبحان اللہ؟ حدیث سنیں گے, چلو برکتیں حاصل کرنے کے لیے نبی کی ایک حدیث سن لیتے ہیں. سن لیں گے؟ پتہ نوٹ کیجئے ذہنوں میں, دل کے تختی پہ لکھیے گا. مشکاۃ شریف جلد ثانی, باب الحوض والشفاء, فصل ثالث. حدیث کی معتبر مقدس بابرکت کتاب مشکاۃ شریف ہے, اس کی جلد دوم ہے. جلد دوم میں شفاعت کا باب ہے. شفاعت کے باب میں فصل نمبر 3 ہے, اس کے اندر سرکار کی یہ حدیث پاک موجود ہے. سنیے گا. ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان فی الجنت شجرہ یسیر الراکب فی ظلها مئۃ عام فلا یقطعوها